الہامی دین کہا جاتا ہے، ریویلڈ ریلیجن کہا جاتا ہے۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جو شخصیات سے منسوب ہے، مثال کے طور پہ بدھ مذہب کی آپ بات کریں تو وہ ایک شخص کی تعلیمات جن کا یہ کلیم ہے کہ ان کو انلائٹنمنٹ ہوا، انکشافات ہوئے، جن کی روشنی میں انہوں نے تعلیم پھیلائی، مگر کچھ پیغام وہ ہیں جن میں پیغام لانے والے یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ کا، میرے مالک کا، خالق کا پیغام آیا ہے، وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ ان کو الہامی دین کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام، یہودیت، عیسائیت یہ الہامی ادیان ہے، جس میں ان انبیاء کا یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دین اسلام بھی اسی طرح الہامی دین ہے، اور دین اسلام کے الہام یا وحی کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں دین اسلام کے عقائد اور دین اسلام کے جو اعمال ہے وہ تشکیل پائے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں اپنے آپ کو رب العالمین کے طور پہ یاد کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کو عبد کہا گیا، انبیاء کو بھی عبد کہا گیا، عبداللہ یا عباد الرحمن، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، غلام ہے، عبد غلام کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور بندہ خدا سے اپنی عقیدت مندی، اپنی عبودیت کا اظہار عبادت کے ذریعے سے کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تقاضا کرتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، مختلف طریقے بتائے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے اپنے پروردگار کو یاد کرے، اس کے سامنے اپنی عبودیت کا اظہار کرے۔ ان میں دعا ہے، ذکر ہے، صلاۃ ہے، تسبیح ہے، اور پھر آپ کا انٹیمیٹ، آپ کی سرگوشی ہے جو آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں۔ دعا کے معنی بلانا ہے، پکارنا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے مجھے بلاتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں، میں بلانے والے کو جواب دیتا ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرتا ہوں، مجھے بلاؤ، میں جواب دیتا ہوں۔ قرآن حکیم میں انبیاء علیہم السلام کی بہت ساری دعائیں پائی جاتی ہیں، اور مومنین کی بھی بہت سی دعائیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دعا کے طور پر ان کو بیان کیا ہے، پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ دوسرا انداز اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور یہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ ہمارے پروردگار تو نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تو سبحان ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے رکھنا۔ قرآن حکیم میں ذکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تیسرا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ کا ذکر فرماتا ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، ہم جو صلوات پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ ایک دعا ہے،
یہ صلات کی پلورل ہے، صلوات۔ حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون اور راحت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ پرندوں کی جو تسبیح ہے، ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، پرندے بھی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی یہ تسبیح بھی صلات ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور پر پھیلائے ہوئے پرندے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح قبول فرماتا ہے۔ اور پھر فرماتے کل قد علیم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی صلات اور اپنی اپنی تسبیح جان لی، معلوم کر لی۔ قرآن حکیم میں صلات جہاں جہاں استعمال ہوا، بعض صورتوں میں اقیم الصلاۃ، صلات قائم کرو کا ترجمہ اردو اور فارسی میں نماز کے طور پر بھی کیا گیا ہے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایون جو پرندے ہیں ان کی تسبیحات کو بھی صلات کے طور پر یاد کیا ہے۔ پچھلے جو انبیاء تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے پہلے، انہوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، انہیں بھی اللہ تعالیٰ صلات کا نام دیتا ہے، مگر ظاہر ہے ان کی صلات ادا کرنے کا طریقہ غالباً وہ نہیں تھا جو آج صلات ادا کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ صلات جو آج پڑھی جاتی ہیں وہ حضور اکرم کے زمانے کے بعد گریجولی ان کی صورتیں جو ہے وہ تشکیل پائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو صلات کا پابند بنا دے، مجھے اور میرے اولاد کو تو صلات کا پابند بنا دے۔ یہاں تک کہ کافرین بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ جس طریقے سے اپنی عبادت کا اظہار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلات کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہے۔ ان کافروں کی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ صلات کا نام دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، ان کی صلات سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے آس پاس تالیاں بجایا کرتے تھے اور سیٹیاں بجایا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو تالیاں بجایا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، ان کے عقیدے اور عبادت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صلات کے طور پر ہی یاد کرتا ہے قرآن شریف کے اندر۔ 3 کیٹیگری یہ ہو گئی، اور چوتھی کیٹیگری جو ہے وہ تسبیح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جو ایماندار لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، وہ اللہ کے گھروں میں، عبادت کے گھروں میں صبح اور شام تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کا ذکر قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، مگر ان میں سے کسی بھی عبادت کا جو فارم ہے، ان کی جو صورت ہے کہ وہ کیسے ادا کی جائے، ان کی کوئی بھی تفصیل قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں بعد میں گریجولی ڈیولپ ہوئی ہیں۔ بہت سی صورتوں میں جو علماء ہیں، جورسٹ ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے دین اسلام کے مطالعے کی صورت میں گریجولی ان کو تشکیل دی، ان کی صورت بنائی ہے، جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ایک وقت گزرنے کے بعد وہ سالیڈیفائڈ ہو گیا ہے، ایک سالڈ صورت بن کے لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ صلات یا دعا کے جو اوقات ہے قرآن شریف کے اندر جو ریپیٹیڈلی ہمیں ملتے ہیں، جو چند تسبیحات کے بارے میں نے آپ کو سنائے، صبح اور شام، صبح اور شام۔ صلات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے بارے میں ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، آپ صلات قائم کریں دین کے دونوں سرے پر، صلات قائم کریں دین کے دونوں کنارے پر، یعنی صبح کو اور شام کو،
وَزُلَفًا مِّنَ اللیل، اور تھوڑی سی رات گئے. یہ ٹائمنگ قرآن حکیم میں بڑے واضح طور پر سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 114 میں بیان کی گئی ہے. اسی طرح سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 130 میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. یہ لوگ جو کچھ بھی آپ سے کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کریں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھیں. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور تھوڑی سی رات کو فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور اس کی تسبیح پڑھیں دن کے دونوں اطراف پہ، صبح اور شام، تاکہ آپ خوش ہو جائیں. یہ صبح اور شام بالغدو والآصال بالعشی والابکار، یہ ریپیٹڈلی آپ کو قرآن میں ملتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح اور شام اس کا نام یاد کرنے اور اس کی تسبیح پڑھنے کی تعلیمات دیتا ہے. تو قرآن میں ان عبادات کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اور ان صورتوں کو وقت کے ساتھ تشکیل دی گئی ہیں، اور ڈفرینٹ لوگوں کی، جو آپ جانتے دین اسلام میں جو ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنس ہے، ہر گروہ جو ہے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کے مطابق صلاۃ کی صورتوں کو اپناتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو نماز پنجگانہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اہل شیعہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں پڑھتے ہیں. فجر کی پڑھتے ہیں، ظہر عصر کی ملا کر ظہرین ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کو ملا کر مغربین ایک ساتھ پڑھتے ہیں. تو وہ 5 نماز 3 اوقات میں پڑھتے ہیں. تو یہ ڈفرینسز، یہ ویریشن جو ہے وہ صلاۃ قائم کرنے میں تفصیلاً ہمیں دین اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. جو دعا کی روایت ہے، یہ ایک طویل روایت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا. قرآن شریف میں دعاؤں کا ذکر ہے، انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری دعائیں جو ہے وہ آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ، آپ کی بھی دعائیں ہمیں تاریخ میں اور دعاؤں کی کتاب میں ملتی ہے. آپ نے اپنے ایک مرید جس کا نام کمیل بن زیاد تھا، مولا نے اپنے ایک خطبے میں ایک بہت طویل دعا پڑھی. تو یہ کمیل بن زیاد مولا کے پاس گیا کہ مولا یہ دعا آپ مجھے ڈکٹیٹ کرائیے، مجھے بڑی اچھی لگی، آپ مجھے لکھائیے. تو وہ دعا ڈکٹیٹ کرائی گئی اور لکھائی گئی. یہ دعائیں کمیل کے نام پر اہل شیعہ کے نزدیک بہت زیادہ مشہور ہے، اور شیعہ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کی جو تسبیح ہے، آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنے حضور کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس کچھ مدد لینے کے واسطے گئی. تو آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو یہ غلام مانگنے کے لیے میرے پاس آئی ہے، میں تجھے ایسی چیز دیتا ہوں جو زمین و آسمان، یہ غلام تو کیا زمین و آسمان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. وہ یہ کہ تو ہر صلاۃ کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھا کر اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ ان تمام جو چیز تو مانگ رہی اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں. تو آپ دیکھیے یہ وہ دعائیں ہیں، یہ طریقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پڑھی جاتی رہی ہے، اور آپ نے اہل بیت کو یہ دعا دی ہے. امام حسین علیہ السلام کی دعائیں جو ہیں وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے، الصحیفۃ السجادیہ، سجاد کا صحیفہ. سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب رہا ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ عبادت میں رہتے تھے، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، جس کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کہتے ہیں. تو آپ کی دعاؤں میں انیشلی کہتے 54 دعائیں تھیں، اس میں بعد میں ان دعاؤں میں اور اضافہ کیا گیا. اور اہل شیعہ کے نزدیک الصحیفۃ السجادیہ بہت مشہور دعاؤں کی کتاب ہے، جس کو زبور اہل محمد بھی کہتے ہیں کہ یہ اہل محمد کا زبور ہے. اور یہ دعا کا سلسلہ چلتا رہا ہے، آج تک یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے کہ امام زمان کے در سے ہمیں دعائیں آتی رہتی ہیں. 40 سالہ مولا کی امامت کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا مولا کی طرف سے پوری جماعتوں کے واسطے خاص دعائیں آئی تھی، جو ہم نے اس سال کے دوران ہر خوشحالی کے موقع پہ پڑھی تھی.
گولڈن جبلی کے موقع پر مولا کی طرف سے خصوصی دعائیں آئی تھیں جو ہم نے 1.5 سال تک ہر خوشحالی کے موقع پہ پڑھی. تو یہ دعاؤں کی روایت ہے، دعاؤں کا طریقہ ہمارے طریقے میں شروع سے چلا آ رہا ہے جو آج تک ہمارے پاس جاری ہے. ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی ہے، بنیادی طور پر ہر سوال کے سامنے اس کو رکھیے گا، وہ ہے کہ دین اسلام میں 2 اہم تشریحات ابھر کے سامنے آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 2 میجر انٹرپریٹیشنز اسلام میں ڈیولپ ہوئے ہیں، اہل سنت کا ڈیولپمنٹ اور اہل شیعہ کے انٹرپریٹیشن. وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور اکرم نے اپنے بعد کسی کو امام یا جانشین مقرر نہیں کیا ہے، جو کچھ اللہ کی کتاب میں ہے، جو کچھ حضور نے فرمایا اسی کے مطابق، اور بعد میں جو علماء انہیں کہتے رہتے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. ان کے مقابلے میں اہل شیعہ ہے جو کہتے ہیں قرآن، اس کے بعد حضور کی تعلیمات، اینڈ دین ما جاء من الائمہ، کہ حضور اکرم نے اپنے بعد اپنا جانشین امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی کو اپنا جانشین اپوائنٹ کیا ہے، اپنا خلیفہ اور وصی اپوائنٹ کیا ہے، اور دین کی تشریح امام کی طرف سے آتی ہے. اور شیعہ امام اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امامت تا قیامت آپ کی نسل میں ہمیشہ چلنے والی ہے. تو شیعہ انٹرپریٹیشن وہ ہے جو ہر زمانے کا امام دیتا ہے. اس لحاظ سے یہ جو 2 اہم انٹرپریٹیشن ہے دین اسلام میں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور دین اسلام میں جو دین کی تشریح شیعہ اسلام میں ہے وہ زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے. جو ارکان کی بات کی جاتی ہے دین اسلام میں، اسماعیلی دعات نے صرف 5 نہیں بلکہ 7 ارکان ہمیں بتائے ہیں. ان 7 ارکان میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ ولایت ہے، یعنی امام زمان کی شناخت اور امام زمان کی طرف ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن. اور باقی جتنے بھی ارکان ہیں ان کا تعلق اس پہلے رکن کے ساتھ ہے کہ باقی ارکان پر کس طرح عمل کیا جائے. یہ تعلیم ہر دور کے امام یعنی ولی ہمیں بتاتے ہیں. عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ صلاۃ کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں. ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے جو اس کا فارم ہوتا ہے، دوسری اس کی روح ہوتی ہے، اس کا ایسنس ہوتا ہے. ایسنس ہمیشہ برقرار رہتا ہے، مگر جو فارم ہے، صورت ہے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تفصیل سے ہمیں عبادت کی تعلیم تو دیتا ہے مگر کوئی فارم نہیں بتاتا، کہ فارم وقت اور حالات کے مطابق انسان اس کو اپنے لیے ڈیولپ کرتا ہے. اور ہمارے طریقے میں یہ زمانے کے امام کی طرف سے یہ تعلیمات ہمیں آتی ہے. تو اسماعیلی طریقے میں عبادت کا طریقہ، عبادت کی جگہ، عبادت کی صورت فارم اور عبادت کے اوقات، یعنی آپ کے عبادت کا فارم ہے، کیسے آپ عبادت کریں، کہاں آپ عبادت کریں، کب کریں، کتنی مرتبہ کریں، یہ ذمہ داری امام کی ہے جو آپ کو بتاتے ہیں. یہ تشریحات زمانے کے امام کی طرف سے آتی ہے. اور ہماری پوری تاریخ کے دوران آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فارمز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں. خاص طور پہ مولانا نے جس کا اشارہ فرمایا کہ ہمارے پوری تاریخ کے دوران نماز اور دعا ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل چلتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہے ہیں. حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک کتاب محمد اے مرسی ٹو دی نیشن، اس کا پریفیس مولانا نے لکھا تھا، اور اس پریفیس میں مولانا نے یہ بہت اہم پیغام دیا جو ہم سب کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. امام نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے نماز اور روزے کو ہو بہو انہی صورتوں میں قائم رکھا ہے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جاتی تھی، تو یہ نہ بھولنا چاہیے کہ یہ نماز اور روزے کی صورتیں نہیں تھی جن کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ یہ حقائق تھے. یعنی یہ صرف فارمز نہیں ہے کہ جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے،
بلکہ ان کے ایسنس یا ریالٹیز ہیں، اور ہمیں اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہم اپنی زندگی کے حقائق کے مطابق ان صورتوں کو ترتیب دے لیں۔ یہ وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اپنے مریدوں کو ابن الوقت، یعنی جس زمانے اور وقت میں وہ رہتے ہوں اس کے بچے بننے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں۔ نبی صاحب یہ فرماتے تھے کہ آپ ابن الوقت بنیں، یعنی اس وقت کے مطابق چلیں جس وقت اور زمانے میں آپ رہتے ہیں۔ اور یہ ہر مسلمان کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر اسی طرح عمل کرے اور اسی طرح اس کی نمائندگی کرے جو وقت یا زمان و مکان کے معیار کے مطابق ہو۔ تو مولانا نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا کہ عبادت کا جو فارم ہے اس کو وقت کے مطابق ایڈجسٹ کرنا، وقت کے مطابق ترتیب دینا، اس کے اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں جب تک کہ ہم ان کے اصول کو برقرار رکھ کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے گولڈن جوبلی کے کنکلوڈنگ جو مولا کا فرمان اور تعلیقہ تھا، اس میں مولا نے ہمارے مذہب کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں تفصیلاً ہماری ہدایت کی ہے، جہاں مولا نے نماز اور دعا دونوں کس طرح ہماری تاریخ میں چلتی رہی ہے، مولا نے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ہمارے پیارے روحانی بچوں، جماعت کی پوری تاریخ کے دوران، جس میں فاطمی دور بھی شامل ہے، اسماعیلی طریقے کی ایک مستقل خصوصیت، کنسسٹنٹ فیچر یہ رہی ہے کہ وہ پریکٹسز جو ہمارے طریقے کے لیے مخصوص ہیں اور وہ جو شریعت کا حصہ ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے عام ہیں، البتہ مختلف اصولی خصوصیات یعنی ڈینومینیشنل اسپیسیفسٹیز کے ساتھ ہیں، ان کے درمیان ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا یعنی کمپلیمنٹریٹی رہا ہے۔ یعنی نماز اور دعا یا ہمارے طریقے کی پریکٹس اور وہ جو عام شرعی پریکٹسز ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلی ہیں اور وہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں تاریخی طور پر نماز اور دعا کا یکجا ہونا، اور نجی عبادات اور ذاتی جستجو کا تصور، جس کو اسلام میں ایک خاص مقام حاصل ہے چونکہ اس کا تعلق مذہب اور زندگی کے رشتے سے ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ دعا اور نماز کو ایگزسٹنٹ رہی ہے پوری ہماری تاریخ کے دوران۔ اسی روشنی میں شیعہ اسلام میں زمانے کے امام مختلف قسم کی عبادات، تسبیحات، بیت الخیال، قصیدے، گنان کو، جن کے ذریعے سے ایک فرد خدا کے حضور میں اپنی اطاعت پیش کر سکتا ہے اور دنیاوی زندگی کی مادیت اور روزمرہ زندگی کے کئی دوسرے چیلنجوں کے خلاف اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی یہ ویریس فارمز آف پریئرز جو طریقے کے اندر ہے، مولا فرماتے ہیں ہم اس کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی میں مادیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہماری خصوصی تعلقات جو اپنے معبود کے ساتھ ہے اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے مذہب کی پریکٹس کی سمجھ کو ہماری جماعت کی مذہبی تعلیم میں باقاعدہ جھلکنا چاہیے، خاص طور پر سیکنڈری اسکول نصاب یعنی کریکولم میں جو اس وقت انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز میں تیار ہو رہا ہے۔ میں خاص طور پر ہمارے آرئیس سینٹر کے بچوں سے، آرئیس سینٹر کے ٹیچرز سے اور بچوں کے پیرنٹس سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ مولا کے 8-9 سال پہلے کا فرمان ہے اور اب سیکنڈری ایجوکیشن کی جو کریکولم کی چیزیں ہیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، آپ کے تقریباً میجورٹی سوالات آپ کے دعا اور نماز کے حوالے سے تھی، اس لیے میں اس عنوان کو یہاں چھیڑ رہا ہوں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے، اگر ایک سوال ایک لائن کا ہوتا ہے
تو یہ مت سمجھنا کہ اس کا جواب ایک لائن کا ہوگا، اور آپ یہ امید کبھی نہیں رکھنا کہ آپ کے ایک لائن کے سوال کا جواب ایک لائن میں ہوگا۔ بھئی کراچی کا کیا مسئلہ ہے، ایک سوال ہے، کم سے کم آپ کو 70 سال کی تاریخ کراچی کی پڑھنی پڑے گی یہ جاننے کے لیے صرف کراچی کا کیا مسئلہ ہے۔ ایک سوال انڈیا پاکستان کا کیا مسئلہ ہے، کم سے کم آپ کو 200 برس کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، نہیں؟ یا ایک لائن میں آپ کو جواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو خدا را آرش سینٹر ریگولرلی جائیے، نمبر 1۔ خدا را اپنے مذہبی تعلیم کو ڈسکنٹینیو نہ کرے، اپنے مذہبی تعلیم کو بیچ میں سے نہ چھوڑے۔ ہمارے پاس ایسے نوجوان ہمیں کنفیوزڈ نظر آتے ہیں، سوالات میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں آری سینٹر مکمل نہیں کر سکا، مذہبی سینٹر میں باقاعدگی سے جا نہیں سکا، بیچ میں سے نکل گیا۔ تو جب آپ ان کا مطالعہ نہیں کریں گے، یہ چیزیں راتوں رات ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، یہ ایک تاریخ ہے، اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی ریسرچ کے ساتھ ہمارے سیکنڈری اسکول کے کریکولم کے اندر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اس کو پڑھنے میں آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی، اس کو پڑھنے میں آپ کو بہت اعتماد ملے گا، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اپنے مذہب کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو جب یہ میٹیریل آپ کو دیے جاتے ہیں، پلیز آپ ان کو پڑھیں، کنٹینیو کریں، اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیں، تاکہ یہ جو پورا پروسیس ہے مذہب کو سمجھنے کا، کس طرح دین اسلام کے مختلف انٹرپریٹیشنز وجود میں آئے ہیں، کس طرح دین اسلام میں فیتھ کی پریکٹس کی الگ الگ صورتیں ابھر کے سامنے آئی ہیں، اس کا علم صرف اور صرف آپ کو اس کے مطالعے سے ہی حاصل ہوگا، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے والدین اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے بچے آری سینٹر جاتے ہیں۔ جو والدین بچوں کو پراپرلی فالو کرتے ہیں، آپ بھی ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اس سے آپ کو بھی بڑی مدد ملے گی ہمارے طریقے کو سمجھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے، شیعہ امامی اسماعیلی آئیڈینٹی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ ہمیں اس بات پہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ امامی اسماعیلی مسلم ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، اور ان تعلیمات کے مطالعے کے ذریعے سے آپ کو اس بات پہ فخر محسوس ہوگا کہ ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہیں۔ اور یاد رکھیے، ہم اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہیں، ہم یہ بات چھٹے پارٹ میں جا کے ضرور ڈسکس کریں گے، مگر ہم امام زمان کی کشتی میں بیٹھے ہیں جو حضرت نوح کی کشتی ہے۔ حضور نے فرمایا، مثلو اہل بیتی فیکم کا سفینتی نوح، میرے اہل بیت پنجتن پاک تمہارے درمیان میں نوح کی کشتی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں بیٹھا نجات پا گیا، جو اس سے دور رہا غرق ہو گیا۔ تو ہم اہل بیت کی کشتی میں ہیں، چاروں طرف طوفان آ سکتے ہیں، موجیں آ سکتی ہیں، کشتی ڈول سکتی ہے، مگر یہ کشتی ڈوبے گی کبھی نہیں، کیونکہ اس کا نام خدا نوح علیہ السلام ہے۔ یہ نوح کی کشتی ہے، یہ ڈوبنے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ ڈوبنے سے بچانے کے واسطے ہے۔ تو فخر محسوس کیجیے اپنے لیے، کانفیڈنٹ رہیں اپنے اندر کہ ہم اس کشتی میں بیٹھے ہیں جس کے ناخدا جو ہیں وہ زمانے کے امام ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے آپ کو مذہبی تعلیم کے پروسیس سے دور کر لیا تو مجھے ڈر ہے اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر ہم نے علم سے، پراپر علم سے اپنے آپ کو لیس نہیں کیا، تیار نہیں کیا، تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل اعتماد کے ساتھ اپنے طریقے پر عمل کرا سکے، اور کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کو اچھی طریقے سے اپنائے رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا جو ہم پڑھتے ہیں، باجماعت دعا پڑھی جاتی ہے، جماعت سے تلقین کی جاتی ہے، جماعت میں آئے۔ باجماعت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ایک ڈسپلن ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ آپ کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو جماعت میں آئیں۔ مولا نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر
کسی مجبوری کی وجہ سے ہم دعا میں نہیں بھی آ سکے ہیں تو ہم جہاں بھی ہیں اپنے فیض کی پریکٹس کریں، مگر یاد رکھیے وہ مولا نے اس صورت میں بتائی ہے کہ ہماری اتنی مجبوری ہو کہ ہم دعا میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اپنی ذاتی روشنی اور جماعت کی روشنی، اس میں فرق ہے۔ آپ اپنا ایک دیا جلا کے بیٹھے ہیں اور یہاں ہزاروں لوگوں کے بیچ میں آ کے سب کے دیے کی روشنی میں بیٹھتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنی زیادہ روشنی میں ہوتے۔ یہ ہمارا گھر ہے، صبح ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کام کاج میں جاتے ہیں، شام کو گھر لوٹتے ہیں نا، شام کو لوٹ کے اپنے گھر آتے ہیں نا، یہ بھی ہمارا گھر ہے۔ جماعت خانہ جماعت کا گھر ہے، ہماری جو بڑی فیملی ہے، ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، جو جماعت کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے۔ اس گھر میں لوٹ کے تو روزانہ آنا ہے نا، جس طرح ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں جاتے ہیں، یہ ہمارا بڑا گھر ہے۔ گھر سے آدمی کتنا عرصہ دور رہ سکے گا؟ جو ہماری روحانی تازگی اور روحانی زندگی کا دار و مدار ہے، اس گھر کی وجہ سے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھئی جماعت خانے آنا اور ریگولر دعا پڑھنا کیا ہے؟ ہر بندے کو چھوڑ دیں اپنے اوپر کہ اپنے اپنے طور پہ وہ اپنی دعا پڑھ لے گا یا اپنی خدا سے بات چیت کر لے گا، فائن، یہ بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہمارے پاس ایجوکیشن کا ایک پراپر نظام ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھوں اسکول، کالج، یونیورسٹی، آخر وہاں پڑھنا ہی تو ہے نا، وہاں بھی جا کے پڑھنا ہی ہے، تو گھر میں بیٹھ کے ہم پڑھ لیں گے، کیا ضرورت ہے اسکول کی، کیا ضرورت ہے کالج یونیورسٹی کی؟ آپ کو لگتا ہے کام چلے گا؟ چل جائے گا کام؟ تھوڑا بہت تو آپ پڑھ لیں گے۔ کیا آپ کا گھر میں پڑھنا یونیورسٹی کی جگہ لے گا؟ آپ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھنا آپ کے کالج اسکول کی جگہ لے گا؟ اگر لے سکتا تو اتنے بلینس آف ڈالر دنیا میں خرچ نہ کیے جاتے ہیں۔ تو انسان ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے قدرت جس نے ہم کو بنایا ہے نا، اس کو معلوم ہے یہ کھلا چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس کو بے لگام نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ہمیں لگام میں رکھنا ہماری اپنی بھلائی میں ہے۔ اگر ہمیں بے لگام کر دیں گے تو جانور بننے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ عقل کے ذریعے سے، ریزننگ کے ذریعے سے، ایتھک کے ذریعے سے ہمیں ایک لگام دیا جاتا ہے جو ہمیں انسان بنائے رکھتا ہے، اور شکر کریں کہ اس کے ذریعے سے ایک سویلٹی برقرار رہتی ہے سوسائٹی کے اندر، اور اسی کے ذریعے سے انسان سوسائٹی کے اندر انسان بن کے رہتا ہے۔ تو جماعت خانہ ہو سکے اتنا ریگولرلی آئیں، وقت پر دعا پڑھیں۔ اگر جماعت خانے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، جہاں بھی ہیں دعا پڑھیں۔ دعا کا وقت ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، کتنے بجے تک پڑھیں اس کے بعد نہیں پڑھیں یہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلی تاریخ کو کرایہ نہیں دیا، دوسری تاریخ کو دینا، تیسری کو دینا۔ کیا پہلی تاریخ گزر گئی تو کرایہ نہیں بھریں گے کیا؟ کرایہ ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ تو قرض ہے، فرض ہے، ایکسپائر نہیں ہوتا۔ دعا نہیں پڑھی مطلب پڑھنا ہے، جب بھی یاد آئے یا جب بھی فارغ ہو جائیں ضرور اپنی دعا کو یاد کریں، پڑھ لیں۔ خدمت گزار، مختلف کیٹیگری میں آپ لوگ خدمات انجام دیتے ہیں، اور دعا کے درمیان خدمات انجام دیتے ہیں، جس میں شاید بہت سی صورتوں میں دعا میں آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے، یا شاید دعا پڑھ ہی نہیں سکتے ہوں گے خدمت کے دوران، تو آپ کی دعا قرض رہتی ہے آپ پہ، وہ دعا آپ پہ رہتی ہے۔ اپنی خدمت سے فارغ ہو کر یا اپنی خدمت سے پہلے آپ دعا اپنے فارغ وقت میں آرام سے ضرور پڑھ لیجئے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ دوسروں کو کھانا کھلائے پھرنے سے آپ کا پیٹ نہیں بھر جائے گا۔ آپ جماعت کو کتنا بھی کھانا کھلاؤ، آپ کو زندہ رہنے کے لیے خود کو کھانا پڑے گا، ہے صحیح؟ بالکل اسی طرح آپ جماعت کتنے بھی خدمت کریں، اپنی جو فیڈنگ ہے وہ کرنی پڑے گی۔ پیاسا کنواں دوسرے کی پیاس نہیں بجھا سکتا ہے۔ اگر ہم اندر سے روحانی طور پہ پیاسے رہیں گے تو دوسروں کی پیاس نہیں بجھا سکیں گے۔ اس لیے خدمت گزار بھی اپنی دعا فارغ ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ سوال پوچھا گیا سنجاویڑا کیوں پڑھتے دعا سے پہلے؟ دیکھیے جی، عادت ہم بناتے ہیں اور پھر ہم خود اس کے غلام بن کے رہ جاتے ہیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی حکم آیا ہے کہ دعا سے پہلے سنجاویڑا پڑھنا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم آرتی پڑھا کرتے تھے، آج آرتی نہیں پڑھتے ہیں، ہم آشا جی کے وہ پاٹھ پڑھتے ہیں جس میں شام کی دعا کی اہمیت ہے، مگر یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کبھی سنجاویڑا نہیں پڑھا آپ نے تو فائن،
اس کے بغیر دعا شروع ہو سکتی ہے؟ کبھی کسی جمعرات کو آپ نے چوگڑیا نہیں پڑھا تو فائن، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، ایک جمعرات چوگڑیا کے بغیر بھی نکل جائے۔ یہ ہمارے ڈیولپ کی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں ایڈجسٹ کرنا ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ شادی دار کے پنجے پہ آنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے شاہ کا دیدار کا پنجہ ہماری دعا کا ایک بہت یونیک سی چیز ہے جو شاید کسی اور پریئر میں آپ کو ملے، شاید کسی اور دعا میں آپ کو یہ چیز ملے کہ وہ پریئر کرنے والے، عبادت کرنے والے آپس میں ہاتھ ملاتے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر دیدار کی تمنا کرتے ہیں۔ اتنی یونیک چیز ہے جو ہمارے جو روحانی بندھن ہے اس کو باندھ کے رکھتا ہے۔ تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد پھر دور دور نہیں بیٹھو، تتر بتر ہو کے نہ بیٹھو، جب جماعت میں آئے ہو گتمائے آوینے ویرا بھائی سنمکھ رہیے، آگے آگے آ کے بیٹھو، یعنی جماعت میں آئے ہو تو قریب آ کر بیٹھو، اور اگر کوئی یہاں وہاں بیٹھا ہے تو ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ پنجہ شادی دار کرنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم شادی دار کے پنجے پہ اس کی فضیلت کی بات کریں گے، مگر اس میں کہا یہ گیا ہے کہ قریب آ کر بیٹھیں تاکہ آپ پنجہ دے سکیں، اور پنجہ آپ اپنے دائیں بائیں جو دو بیٹھے ان کو آپ پنجہ دے دیجئے۔ دور دراز علاقے تک جا کے پنجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سامنے والے لائن میں بیٹھے ہوئے آدمی کو پیچھے سے ٹوک کے اور بلا کے پنجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں جتنا زیادہ پنجہ دوں گا اتنا مجھے ثواب ملے گا، یا جتنا زیادہ جرا چکھاؤں گا اتنا مجھے ثواب ملے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی ڈسٹینس یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو دو افراد بیٹھے ہیں آپ اس کو پنجہ دے دیجئے، اور یہ ہمارے طریقے اور پریکٹس کی ڈسپلن برقرار رکھتی ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ امر مکھی صاحب کہتے ہوئے ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کیوں امر مکھی صاحب ہم کہتے ہیں؟ ہمارا طریقہ امر پہ چلتا ہے۔ امام زمان صاحب الامر ہے، اولو الامر ہے، وہ اللہ کے امر، اللہ کے کمانڈ کے ریپرزنٹیٹیو ہے۔ ان کا کمانڈ جماعت خانے میں چلتا ہے، ان کا کمانڈ مکھی صاحب کے تھرو سے آتا ہے، اور جو کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو مکھی صاحب سے امر لیتا ہے، اس لیے امر مکھی صاحب کہتے ہیں۔ اور مکھی صاحب جواباً کہتے ہیں کہ یہاں میری بھی کچھ نہیں چلتی، یہ تو اس کی چلتی ہے، میں اس کی طرف سے بیٹھا ہوں، تو امر حاضر امام کہ امام کا دیا ہوا امر ہے، اور اس امر کے مطابق تم شروع کرو۔ تو یہ ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بیٹھنے سے پہلے چونکہ آج ہم نے دعا کی بات کی، میں قرآن شریف کی ایک دعا کو آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ آپ میں جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری سورہ ہے، 286ویں سورہ، بہت خوبصورت مومنوں کی دعا ہے، مومنوں کی دعا ہے، مگر اللہ نے قرآن شریف میں اس کو رکھا ہے کہ مومنین یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن میں دعا کی کتنی خوبصورتی سے جگہ بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چک جائیں تو ہمارے گرفت نہیں کرنا۔ ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ان لوگوں پر ڈالا ہے جو ہم سے پہلے آئے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ بوجھ تو ہم پر نہیں ڈالنا۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے قوم کے مقابلے میں تو ہماری مدد کر۔ تو آج میں نے دعا کی صرف تمہید آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ کل اور پرسوں ہم تھوڑی تفصیل سے ہمارے دعا کے ٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، یا علی مدد۔